بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید کرتے ہیں جی آپ تمام لوگ جو ہیں وہ خیریت سے ہوں گے۔ 12ویں کلاس ترجمۃ القرآن کا چیپٹر نمبر ہے جی ہمارے پاس 7 سورۃ الحجرات۔ تو اس کی ایکسرسائز جو ہے اس کو آپ کے ساتھ حل کرتے ہیں، آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، تو آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ تو ایکسرسائز حل کرنے سے پہلے جو ہے یہ آپ کے ساتھ میں شیئر کر دوں امپورٹنٹ چیز کہ سورۃ الحجرات جو ہے اس کی جو آیات ہیں ان میں سے صرف 1 تا 5 اور 10 تا 13 کا جو ہے وہ با محاورہ ترجمے کا امتحان لیا جائے گا۔ تو ان دونوں آیات کی یعنی کہ دونوں جو ہمارے پاس حصے ہیں 1 تا 5 اور 10 تا 13 ان کی ٹرانسلیشن اپلوڈ کر دی گئی ہے، جس کا لنک نیچے آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس ہیں جی ذخیرہ الفاظ، یہ تمام کے تمام ذخیرہ الفاظ کا جو ٹیبل ہے سارے کا سارا، یہ سارا ٹیبل آپ نے جو ہے وہ یاد کرنا ہے، کیونکہ انہی میں سے جو ہے وہ آپ کے پیپر میں الفاظ معنی جو ہیں وہ پوچھے جائیں گے، نہ کہ ایکسرسائز سے آئیں گے۔ تو آپ نے یہ پورا ٹیبل یاد کرنا ہے، صرف ایکسرسائز کے MCQ الفاظ معنی یاد نہیں کرنے۔ ایکسرسائز کو حل کرتے ہیں۔ پہلا سوال ہے جی ہمارے پاس درست جواب کا انتخاب کریں۔ تو اس میں پہلا سوال دیا گیا ہے حجرہ کا معنی ہے، تو حجرہ کا معنی ہم نے پڑھا کہ حجرہ کا معنی جو ہے وہ کمرہ ہے، اس کا الف جواب جو ہے وہ درست ہے۔ اسلام میں عزت و برتری کا معیار ہے، تو اسلام میں عزت و برتری کا معیار جو ہے وہ صرف تقوی ہے، دال جواب ہمارے پاس دوسرے MCQs کا درست ہے۔ تیسرا MCQs ہے سورۃ الحجرات میں تعلیم دی گئی ہے، تو سورۃ الحجرات میں معاشرتی آداب کے بارے میں جو ہے وہ تعلیم دی گئی ہے۔ تیسرے سوال کا الف جواب جو ہے وہ ہمارے پاس درست ہے۔ چوتھا MCQ ہے جی ہمارے پاس سورۃ الحجرات میں مسلمان کو ایک دوسرے کا قرار دیا گیا ہے بھائی، یعنی کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، تو اس کا الف جواب جو ہے وہ ہمارے پاس درست ہے۔ پانچویں MCQs دیکھتے ہیں جی، تو پانچویں MCQs ہے ہمارے پاس بنو تمیم کے وفد کی آمد کے وقت نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مصروف تھے، آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ مبارک میں آرام فرما رہے تھے، الف جواب جو ہے وہ درست ہے۔ نیکسٹ ہے جی ہمارے پاس دوسرا سوال، مختصر جواب دیں، جس میں پہلا سوال ہے سورۃ الحجرات کا شان نزول تحریر کریں۔ تو اس کا ہم نے اس کے پہلے پیج کے اوپر جو ہے وہ جواب دیکھا تھا کہ اس کا شان نزول جو ہے وہ کیا ہے۔ تو یہ ہمارے پاس پہلا سوال جو ہے اس کا جواب آ گیا۔ اس کی پہلے ہم نے پوری ریڈنگ کی ہوئی ہے، جس میں آپ کے ساتھ سارے سوالات شیئر کیے گئے ہیں۔ تو چلیے اس کی ریڈنگ کرتے ہیں۔ ایک دفعہ بنو تمیم کا وفد مدینہ منورہ آیا، نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے حجرہ مبارکہ میں آرام فرما رہے تھے۔ ان لوگوں نے نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد تک انتظار کرنے کی بجائے باہر کھڑے ہو کر آوازیں دیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر سے باہر کھڑے ہو کر بے ادبی سے پکارنے والوں کی مذمت کی ہے۔ تو یہ ہمارے پاس سوال نمبر 1 آ گیا۔ دوسرا سوال دیکھتے ہیں جی ہمارے پاس کیا ہے۔ تو دوسرا سوال ہمارے پاس ہے کہ سورۃ الحجرات کی روشنی میں 2 معاشرتی آداب تحریر کریں۔ تو اس کا جواب دیکھتے ہیں، سورۃ الحجرات میں معاشرتی آداب جو ہیں وہ کون سے جو ہیں وہ بیان کیے گئے ہیں۔ تو اس کا جواب ہے ہمارے پاس جی یہاں سے لے کے لاسٹ تک۔ تو سورۃ الحجرات میں معاشرتی آداب جو ہیں جو تحریر کیے گئے ہیں، جو معاشرتی آداب کی تعلیمات دی گئی ہیں، ان میں ہے جی کہ سنی سنائی بات پر اس وقت تک یقین نہ کیا جائے جب تک پوری تحقیق اور تسلی نہ کر لی جائے۔ دوسرا، مسلمانوں کو آپس میں ایک دوسرے کا بھائی قرار دیا گیا ہے اور ہمیشہ محبت سے رہنے کی تلقین کی گئی ہے۔ نیکسٹ ہے جی، اگر مسلمان بھائی کسی معاملے میں جھگڑ پڑیں تو ان کے درمیان صلح کروانی چاہیے اور ہمیشہ انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنا چاہیے۔ تو یہ ہمارے پاس جو ہے سوال نمبر 2 دوسرا شارٹ کویسچن جو ہے اس کا جواب آ گیا۔ نیکسٹ دیکھتے ہیں جی ہمارے پاس سوال نمبر جو 3 ہے اس کا کیا ہے جی۔ سوال نمبر 3 میں ہے سورۃ الحجرات کا مرکزی مضمون تحریر کریں۔ تو اس کا جواب بھی جو ہے وہ ہمارے پاس ہے جی پہلے پیج کے اوپر کہ سورۃ الحجرات کا مرکزی جو مضمون ہے وہ کیا ہے۔ تو سورۃ الحجرات کا مرکزی مضمون ہے کہ سورۃ الحجرات کا مرکزی موضوع بارگاہ رسالت میں حاضری کے آداب اور معاشرتی اصلاح ہے۔ تو یہ ہمارے پاس سوال نمبر جو ہے وہ 3 آ گیا، تیسرا شارٹ کویسچن کا جواب آ گیا۔ نیکسٹ دیکھتے ہیں جی سوال نمبر 4 کیا ہے ہمارے پاس۔ تو سوال نمبر 4 انہوں نے پوچھا ہے سورۃ الحجرات کی روشنی میں بارگاہ رسالت مآب خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضری کے کوئی سے 2 آداب تحریر کریں۔ تو اس کا جواب دیکھتے ہیں جی۔ چوتھے سوال کا جواب جو ہے وہ ہمارے پاس اس کے بنیادی مضامین کے پہلے پیرے کے اندر ہے کہ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حاضری کے آداب کیا ہیں۔ تو اس میں ہمارے پاس جو آداب ہیں ان میں ہے کہ جب نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات فرمائے تو آپ کی پیروی اور اتباع کی جائے۔
پہلا آ گیا جی ہمارے پاس، دوسرا جی نبی حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مقابلے میں کوئی مشورہ پیش نہ کیا جائے اور آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے سے پہلے کوئی فیصلہ نہ کیا جائے۔ تیسرا آ گیا جی ہمارے پاس، نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں آہستہ آواز میں بات کی جائے۔ چوتھا آ گیا جی جب آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہوں تو باہر سے آواز نہ دی جائے، بلکہ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے باہر تشریف لانے کا انتظار کیا جائے۔ تو یہ ہمارے پاس جی پوائنٹ آ گئے ہیں، آپ ان میں سے کوئی سے اپنی مرضی کے 2 کر لیں، کیونکہ انہوں نے 2 ہی پوچھے ہیں، تو جو آپ کو ایزی لگتے ہیں وہ آپ 2 کر سکتے ہیں۔ نیکسٹ دیکھتے ہیں جی ہمارے پاس 5واں سوال کیا ہے جی۔ 5واں شارٹ کویسچن ہے، سورۃ الحجرات میں مذکور کوئی سی 2 معاشرتی برائیوں کو بیان کریں۔ تو سورۃ الحجرات میں معاشرتی جو برائیاں آئی ہیں ان کو ہم دیکھتے ہیں جی۔ تو ہمارے پاس سورۃ الحجرات کا جو معاشرتی برائیوں کی تلقین کی گئی ہے اس کا ہمارے پاس جواب آ گیا جی 5ویں سوال کا، کہ ان میں سے 2 تحریر کرنی ہے۔ تو پہلا ہے ہمارے پاس، ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑائیں، کسی کو تانا نہ دیں، یہ آپ لکھ سکتے ہیں، خود سے الفاظ کو اس کو بلا کے پورا جملہ لکھیں، کسی کو غلط نام سے نہ پکاریں، بدگمانی، غیبت اور دوسروں کی جاسوسی نہ کریں، کسی کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ دوسرے کو خود سے کم تر سمجھے، اور واضح کر دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں فضیلت کا معیار تقویٰ ہے۔ تو یہاں تک جو ہے جی ہمارے پاس یہ برائیاں آئی ہیں، ان میں سے آپ کوئی سے جو ہے وہ اپنی مرضی کی جو ہے جو آپ کو ایزی لگتی ہیں وہ کر سکتے ہیں۔ تو 5واں سوال ہو گیا۔ نیکسٹ دیکھتے ہیں جی ہمارے پاس سوال نمبر ہے جی 3، درج ذیل قرآنی الفاظ کے معنی لکھیں۔ تو یہ ہمارے پاس جو الفاظ معنی ہم نے کہا تھا کہ جی ہم ایکسرسائز والے نہیں کریں گے، بلکہ سارے کے سارا جو ٹیبل ہے آپ نے اس ٹیبل کو جو ہے وہ تیار کرنا ہے۔ تو یہ ٹیبل جو ہے وہ میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ پورا تیار کریں، کیونکہ ایکسرسائز والے آپ فرسٹ ایئر کا پیپر دے چکے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ صرف ایکسرسائز والے الفاظ معنی نہیں آتے، بلکہ ذخیرہ الفاظ کا جو ٹیبل ہے اس میں سے جو ہے وہ الفاظ معنی زیادہ تر پوچھے جاتے ہیں۔ نیکسٹ ہے جی سوال نمبر 4، قرآنی آیت کا با محاورہ ترجمہ کریں۔ تو یہ آیات جو ہیں ان کا ترجمہ ہم نے اپلوڈ کر دیا گیا ہے، جس میں ورڈ ٹو ورڈ الفاظ معنی کے ساتھ، یعنی کہ ایک لفظ کا معنی، مرکب آیات یعنی کہ ایک آیت کا کچھ جز، اور پوری آیت کا با محاورہ ترجمہ جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کیا گیا ہے، جس کا لنک نیچے ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ 5واں اور تفصیلی سوال ہے جی آخری ہمارے پاس کہ سورۃ الحجرات کے بنیادی مضامین تحریر کریں۔ تو اس کے اندر جو ہے جی بنیادی مضامین میں ہمارے پاس جو آئے گا جی سوال کا جواب وہ یہاں سے آئے گا، بنیادی مضامین۔ تو یہ ہمارے پاس پہلا لونگ جو ہے وہ آ گیا کہ سورۃ الحجرات کی ابتدا میں جو ہے جی ہمارے پاس بارگاہ رسالت کے آداب جو ہیں ان کی تعلیم دی گئی ہے۔ تو پہلی ہیڈنگ ہم لکھیں گے بارگاہ رسالت مآب میں حاضری کے آداب۔ سورۃ الحجرات کی ابتدا میں بارگاہ رسالت مآب میں حاضری کے آداب کی تعلیم دی گئی ہے۔ جب نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات فرمائے تو آپ کی پیروی اور اتباع کی جائے۔ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مقابلے میں کوئی مشورہ پیش نہ کیا جائے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے سے پہلے کوئی فیصلہ نہ کیا جائے۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں آہستہ آواز میں بات کی جائے۔ جب آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہوں تو باہر سے آواز نہ دی جائے، بلکہ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے باہر تشریف لانے کا انتظار کیا جائے۔ آداب کی بجا آوری پر جنت اور اجر عظیم کا وعدہ کیا گیا ہے، اور کوتاہی کی صورت میں اعمال ضائع ہونے کے وعید سنائی گئی ہے۔ دوسرا پیرا ہے جی ہمارے پاس معاشرتی آداب کی تعلیمات۔ تو اس کی ہیڈنگ دیں گے معاشرتی آداب کی تعلیمات۔ سورۃ الحجرات میں معاشرتی آداب کی تعلیم دی گئی ہے کہ سنی سنائی بات پر اس وقت تک یقین نہ کیا جائے جب تک پوری تحقیق اور تسلی نہ کر لی جائے۔ مسلمانوں کو ایک دوسرے کا بھائی قرار دیا گیا ہے اور ہمیشہ محبت سے رہنے کی تلقین کی گئی ہے۔ اگر مسلمان بھائی کسی معاملے میں جھگڑ پڑیں تو ان کے درمیان صلح کروانی چاہیے اور ہمیشہ انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنا چاہیے۔ تیسرے پیرے کے اوپر ہم ہیڈنگ دیں گے جی معاشرتی برائیوں سے بچنے کی تلقین کا بیان۔ سورۃ الحجرات میں مختلف معاشرتی برائیوں سے بچنے کی تلقین کی گئی ہے کہ ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑائیں، تانے نہ دیں، کسی کو غلط نام سے نہ پکاریں، بدگمانی، غیبت اور دوسروں کی جاسوسی نہ کریں، کسی کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ دوسروں کو خود سے کمتر سمجھے، اور واضح کر دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں فضیلت کا معیار صرف تقویٰ ہے۔ آخری جو ہے ہمارے پاس جی پوائنٹ، اس کو ہم آخری ہے جو ہمارے پاس 2 لائنیں اس کے اوپر ہم ایڈنگ دیں گے جی مومنین کی پہچان کا تذکرہ یا مومنین کی پہچان کا بیان۔ سورۃ الحجرات میں مومنین کی پہچان بتاتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ مومنین وہی ہیں جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں، ان کی پیروی کرتے ہیں اور
اپنے جان و مال کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں۔ تو یہ ہمارے پاس مکمل جو ہے جی سورت کی ایکسرسائز ہو گئی۔ اگر آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہو تو نیچے ڈسکرپشن میں آپ کو واٹس ایپ کا لنک دیا گیا ہے گروپ کا، آپ اسے جوائن کریں، ہم سے پوچھیں، جو بھی آپ کا مسئلہ ہو کمنٹس میں پوچھیں، انشاءاللہ آپ کے ساتھ جتنا تعاون ہو سکا ہم کریں گے۔